اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انزلہ انصاری، اور آج ہم 2020 میں پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، ویسے تو ہم 2021 میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہم روشنی ڈالیں گے پیچھے کی طرف، یعنی 2020 پر، کہ پاکستان کو 2020 میں کن حالات کا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے افسوسناک واقعے کی کہ جسے سن کر ہر ایک آنکھ نم ہو جاتی ہے، اور یہ واقعہ 10 جنوری 2020 کو کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے غوث آباد میں پیش آیا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں جمعے کے دن مغرب کی نماز کے دوران ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں 15 سے 16 کے نمازی شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والوں میں اس علاقے کے ڈی ایس پی حاجی امان اللہ بھی شامل تھے، اور مسجد کے پیش امام بھی ان شہداء میں شامل تھے، اور تقریباً 19 سے 20 افراد زخمی ہوئے۔ انویسٹیگیشنز کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بامبنگ سوسائڈ بامبنگ اٹیک تھا، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ اسلام دشمن عناصر کی سازشیں ہوتی ہیں جو نہ صرف اس ملک سے بلکہ پوری دنیا سے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کو روکنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ اسلام دشمن عناصر نہ صرف اس دور میں بلکہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے ان تمام دشمنان اسلام کا اپنی شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کیا، اور ان کی کسی بھی کارروائی اور کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور ویسے تو ہم اپنا اتحاد و اتفاق کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی، اور ہم اپنے عظیم مقصد کو بھی، مسلمان اپنے عظیم مقصد کو بھی بھلا چکے ہیں۔ اس وجہ سے دشمنان اسلام کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اب ہماری عبادت گاہوں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور واقعے کی جو 22 مئی 2020 کو پیش آیا۔ 22 مئی 2020 کو کراچی ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک طیارہ کریش ہوا، اور یہ طیارہ لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا، اور اس سانحے میں تقریباً 57 لوگ شہید ہوئے۔ اور جس جگہ یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا وہ ایک ریزیڈینشل علاقہ تھا، جہاں پر بہت سے گھروں کو بھی نقصان ہوا۔ لیکن ناظرین، بات یہاں تک محدود نہیں ہے کہ کتنی جانوں کا نقصان ہوا اور کتنی کیجوالٹیز ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ ہو از دا ریسپانسبل فار دس انسیڈنٹ۔ جب انویسٹیگیشنز ہوئیں اور ایویڈنسز ملے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ تباہی، یہ جہاز کا اپنا کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، بلکہ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولر اور پائلٹ اینڈ کو پائلٹس کی ہی مسٹیک تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا، مسٹیک یہاں سے شروع ہوئی کہ جب جہاز کو لینڈ کرنا تھا کراچی ایئرپورٹ پر، تو اس وقت جہاز کو 2500 فیٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت جہاز 7220 فیٹ کی بلندی پر تھا، اور اس وقت 10 ناٹیکل مائلز پر جہاز کے گیئر نیچے کیے گئے، لیکن 5 ناٹیکل مائلز پر دوبارہ واپس اوپر کر لیے گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو ہدایت دی کہ ایک اور چکر لگاؤ، لیکن پائلٹ نے یہ حکم نہیں مانا۔ یہ پائلٹ کی پہلی غلطی تھی جس کی وجہ سے جہاز گر کر تباہ ہوا۔ جب پائلٹ نے ATC کا کوئی حکم نہیں مانا تو پھر جہاز 3 دفعہ رن وے سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اس کے دونوں انجن ڈیمیج ہو گئے، اور پائلٹ نے بغیر کسی انسٹرکشن کے جہاز کو ایک اور چکر دیا، جو کہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو کوئی ہدایت نہیں دی، اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔
اور ایک ایسے علاقے میں گر کر تباہ ہوا جو ایک ریزیڈینشل علاقہ ہے اور جہاں کافی گھروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کے علاوہ پائلٹ کے ساتھ کچھ کو پائلٹس بھی موجود ہوتے ہیں. وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پائلٹ کو سمجھائیں اور پائلٹ کو ہدایت دیں کہ کیا کرنا چاہیے. اب ناظرین، ان 2 واقعات کے بعد اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد آئیں گے اور مزید کچھ واقعات پر روشنی ڈالیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پلین کریش پر. اب ہم نیکسٹ انسیڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو 27 اکتوبر کو پشاور میں پیش آیا. 27 اکتوبر کو پشاور کے ایک مدرسے میں بم بلاسٹ ہوا جس میں تقریباً 7 سے 8 طلبہ شہید ہوئے. اور انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ یہ بلاسٹ تدریس کے دوران پیش آیا. یہ ایسے لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے لوگ جو تعلیم و تدریس حاصل کرنے والے طلبہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، تو ایسے انسانوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے سافٹ ٹارگٹ یعنی مسجد اور مدرسے اور کسی تعلیمی اداروں پر حملہ کر کے ملک کو تنزلی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اس کے بعد آخر میں ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پر یعنی کووڈ-19 پر جو عالمی وبا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کیا ہے. کووڈ-19 ایک ایسی بیماری ہے جو نیولی ڈسکورڈ وائرس یعنی کرونا وائرس سے ہوتی ہے، اور یہ جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں کھانسی، بخار اور عمل تنفس کی تکلیف کی علامات پائی جاتی ہیں. اور یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں بھی منتقل ہوتی ہیں، کھانسی سے، چھینک سے، یا اگر ہم کسی ایسی فضا میں سانس لے رہے ہوں جہاں یہ وائرس موجود ہوں تو بھی یہ وائرس ہماری باڈی میں منتقل ہو جاتے ہیں. ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ اس بیماری کا ظہور کیسے ہوا، کووڈ-19 کا ظہور کہاں سے ہوا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چین کے ایک صوبے ہوبئی کے شہر ووہان میں اس کا ظہور ہوا، اور یہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ یہ کافی ممالک کو اس نے اپنا شکار بنا لیا، جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے. اور پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے ایک عالمی وبا قرار دے دیا. اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس نے بدحال کیا، پاکستان میں اس کے کیا کیا نقصانات ہوئے، تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان کو کس طرح معاشرتی طور پر بدحال کیا. ماہرین معاشیات کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بے روزگاری کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت لگ بھگ 6 کروڑ 70 لاکھ کے قریب افرادی قوت ہے. اور اگر اس میں سے 1 کروڑ 85 لاکھ افراد اگر بے روزگار ہو جائیں تو صرف تعداد 25% ہی باقی رہ جاتی ہے. اور پاکستانی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار افراد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ناظرین، اس وبا کے آ جانے کے بعد اس معاشی بدحالی سے نمٹنے کے لیے حکومت نے غریب متاثرہ افراد کے لیے احساس پروگرام کے ذریعے ان کو 12,000 روپے رقم فراہم کی، اور اس پر کافی حد تک عمل درآمد کیا گیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور 2020 سے 2021 تک کے بجٹ میں ان غریب ترین افراد کے لیے، جو غریب ترین متاثرہ افراد ہیں، ان کے لیے کوئی سبسڈی یا کوئی گرانٹ نہیں رکھا گیا ہے. ناظرین، ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان کو اور کس طرح سے نقصان اٹھانا پڑا. ویلکم بیک ناظرین.
بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کووڈ-19 نے پاکستانیوں کو معاشی طور پر کس طرح بدحال کیا. معاشرتی طور پر تو بدحال کیا، لیکن کووڈ-19 نے پاکستان میں تعلیمی نظام میں موجود خامیوں اور کمزوریوں کو بھی بے نقاب کر دیا. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں فزیکل کلاسز کے بجائے آن لائن کلاسوں کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی شرح بہت کم ہے. اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1/3 پاکستانیوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو وہ آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں؟ اور جن کے پاس اسمارٹ فون ہیں ان میں تقریباً 40% افراد ایسے ہیں جن کو یہ نہیں جانتے کہ ان کے اسمارٹ فون میں موجود ایپس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو پھر یہ سلسلہ کب تک، کس طرح اور کیسے چل سکتا ہے؟ ناظرین، پاکستانیوں کو اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. وہ یہ ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے حاجیوں کی تعداد کو مختصر کر دیا گیا. لاکھوں پاکستانیوں نے حج پہ جانے کی درخواستیں جمع کرائی تھیں. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حج سے پہلے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. خدا کو یہ منظور نہیں تھا. پاکستان میں موجود تقریباً 700 سے 800 حج ٹریول کمپنیاں موجود ہیں جو ہر سال تقریباً 80 سے 100 افراد کو مکہ مکرمہ لے جاتی ہیں، اور اس کام میں انہیں تقریباً 20 سے 30 ہزار تک کی آمدنی ہوتی ہے. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں بھی اس مایوسی کا، اس بدحالی کا سامنا کرنا پڑا. تو ناظرین، اب ہم یہاں پروگرام اپنا اختتام کرتے ہیں. ہمارا چینل دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے وطن نیوز پاکستان، اور ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیے www.watannewspakistan.com. اللہ حافظ.